بسم اللہ الرحمن الرحیم لا اقسم بیوم القیامہ۔ السلام علیکم ناظرین، امید کرتا ہوں آپ سب اللہ کے فضل و کرم سے فریق سے ہوں گے۔ قیامت کی نشانیوں کے سلسلے کا آخری حصے کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ مغربی ماہریات و فلکیات بھی اس نتیجے پر پہنچ رہے ہیں کہ یہ کائنات بالآخر فنا ہو جائے گی، یعنی قیامت آ جائے گی۔ اگر یہ مغربی سائنسدان 1400 سال پہلے قرآن شریف کا مطالعہ کر لیتے تو شاید پہلے ہی اس نتیجے پر پہنچ جاتے۔ اس وقت یہ حقیقت تسلیم شدہ ہے کہ زمین پر زندگی بے سورج کے وجود اور اس کی تب و تاب کی وجہ سے ہے، اور سورج کی تباہی نظام شمسی اور ہو سکتا ہے کہ تمام کائنات کی تباہی کا پیش خیمہ ہو۔ آئنسٹائن کی نظریہ اضافت کی مساوات کو جب کائنات پر لاگو کیا جاتا ہے تو اس سے یہ طے ہوتا ہے کہ کائنات لامحدود ہے، کھلی ہوئی ہے اور پھیلتی جا رہی ہے۔ شاید یہی خیال علامہ اقبال کے ذہن میں تھا جب انہوں نے یہ شعر کہا کہ یہ کائنات ابھی نا تمام ہے، شاید کہ آ رہی ہے دمادم صدائے کن فیکون۔ آئنسٹائن کے اس نظریے کے مطابق یہ کائنات تب تک پھیلتی جائے گی جب تک اس کے تمام مادے کی ڈینسٹی یا کثافت صفر نہ ہو جائے، چنانچہ اس کے بعد یہ خود بخود تباہ ہو جائے گی۔ ایسی کائنات ایک وقت میں بالکل خالی ہوگی، یعنی لامحدود خلا میں مادے کی مقدار محدود مقدار کے ساتھ۔ دوسرا نظریہ جو آئنسٹائن کے خیالات سے ہی بوڑھتا ہے وہ یہ ہے کہ کائنات آئنسٹائن کے دوسرے نظریے کے مطابق یہ ایک غبارے کی طرح پھیلتی ہے، لیکن یہ پھیلاؤ رک جائے گا، جیسے کہ ایک غبارے کی سطح ہوا کے بند ہونے کے باعث پھیلنا بند ہو جاتی ہے، اور جس طرح غبارہ ایک واحد اینٹی میں منہدم ہوتا ہے، اسی طرح کائنات بھی ایک واحد وجود یا ہستی میں منہدم ہو جائے گی اور بلیک ہولز میں تبدیل شدہ ستارے آپس میں ٹکرا جائیں گے، اور آخر میں صرف ایک بلیک ہول رہ جائے گا جو کائنات کی آخری حالت ہوگی۔ سورج کے فنا ہونے سے دنیا تباہ ہو جائے گی، اور قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ اس طرح ارشاد فرماتے ہیں کہ پوچھتا ہے کہ قیامت کا دن کب آئے گا، بس جس وقت نگاہ پتھرا جائے گی اور چاند میں نور ہو جائے گا اور سورج اور چاند جمع کر دیے جائیں گے، پھر انسان کہے گا کہ آج بھاگنے کی جگہ کہاں ہے۔ تب آفتاب بے نور ہو جائے گا، ستارے ٹوٹ ٹوٹ کر گریں گے اور پہاڑ جلائے جائیں گے۔ اس آیت سے واضح ہوتا ہے کہ زمین کی تباہی کے ساتھ سورج، چاند اور ستاروں کا گہرا تعلق موجود ہے، اور جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ چاند کی اپنی کوئی روشنی نہیں، وہ سورج سے نور حاصل کرتا ہے، اس لیے چاند کے بے نور ہونے سے پہلے سورج کا بے نور ہونا لازم ہے۔ تو جب ستارے بے نور ہو جائیں گے اور آسماں پھٹ جائے گا اور پہاڑ اڑتے پھریں گے، جیسا کہ میں پہلے بتا چکا ہوں کہ سائنسدانوں کو یقین ہے کہ مستقبل میں سورج کی ناقابل برداشت گرمی سے سمندر ابل پڑیں گے، تمام بحری زندگی بھی نیست و نابود ہو جائے گی، اور عین ممکن ہے کہ درجہ حرارت اتنا ہو جائے کہ بے جان شیا یعنی پتھر، پہاڑ وغیرہ بھی پگھل جائے یا بخارت بن جائے اور روئی کے گالوں کی طرح اڑنے لگے یا دھکی ہوئی روئی کی طرح ہو جائے، جیسا کہ قرآن میں ہے، اور پہاڑ دھکی ہوئی روئی کی مانند ہوں گے۔ یا دوسری صورت یہ بھی ہے کہ جب سورج اس جلتی ہوئی زمین کو اپنے اندر جذب کر لے گا تو ظاہر ہے زمین پاش پاش ہو جائے گی، اور اس صورت میں بھی پہاڑ دھکی ہوئی روئی کی مانند اڑ سکے گے۔ ان ناگزیر عوامل کے علاوہ چند تباہ کن آفات زمین کو تباہ کر سکتی ہیں، مثلا کسی بھاری شہاب ثاقب کا زمین پر گرنا، یا پھر کسی کومٹ یا دمدار ستارے کا زمین سے ٹکرانا، ایک تباہ کن ایٹمی جنگ یا رفتہ رفتہ غائب ہوتی اوزون کی حفاظتی طے ختم ہو جانے کے بعد سورج کی الٹرا وائلٹ شعاؤں کے ہاتھوں زندگی کا خاتمہ، یا پھر برف کی وہ طے جس کی موٹائی تقریباً 1 میل ہے اور قطب جنوبی اور گرین لینڈز میں جو دنیا کے 10 ملین مربع میل پر پھیلی ہے اور جو ماضی میں عظیم سیلابوں کے بعد پیدا ہوئی تھی، اگر یہ طے پگھل جائے تو دنیا کے تمام سمندروں کے پانی کی طے
30 فٹ بلند ہو جائے گی، اور وہ ممالک مثلا ہالینڈ وغیرہ جو نچلی سطح پر ہے سب ڈوب جائیں گے۔ دجال اس وقت تک تمام دنیا پر قابض ہوگا کہ امام مہدی اور ان کے ساتھی شام کے شہر دمشق میں محصور ہو کر رہ جائیں گے۔ دجال تب ان کے شہر کی طرف بڑھے گا، تاہم یہی نزول عیسیٰ کا وقت ہوگا۔ حضرت عیسیٰ کا نزول امام مہدی کے ظہور اور دجال کے خروج کے بعد ہوگا۔ آپ شام کے شہر دمشق میں سفید مینار کے پاس اس مقام پر اتریں گے جہاں امام مہدی اور ان کے ساتھی موجود ہوں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے اور عیسیٰ کے درمیان کوئی نبی نہیں، وہ اترنے والے ہیں، تم انہیں دیکھو تو پہچان لینا۔ وہ میانہ قد کے آدمی ہوں گے، رنگ سرخی اور سفیدی مائل ہوگا، اور زرد رنگ کے 2 کپڑے پہنے ہوں گے، پانی نہ پڑنے کے باوجود ان کے سر سے قطرے ٹپک رہے ہوں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جب آسمان پر اٹھایا گیا تھا تو ان کی عمر 33 برس تھی، چنانچہ وہ اپنی دوبارہ آمد کے وقت اسی عمر کے ہوں گے۔ جب وہ اتریں گے تو فجر کی نماز کی اقامت ہو چکی ہوگی اور امام مہدی نماز پڑھنے کے لیے آگے بڑھ چکے ہوں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھتے ہی وہ پیچھے ہٹ کر کہیں گے کہ آئیے آپ نماز پڑھائیے، لیکن حضرت عیسیٰ انکار کریں گے اور فرمائیں گے کہ نہیں، تم میں ایک دوسرے پر امیر ہو۔ حضرت جابر بن عبداللہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کا ایک گروہ حق کی خاطر قیامت تک لڑتا رہے گا اور غالب ہوگا۔ عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے، مسلمانوں کا امیر ان سے کہے گا کہ آئیے ہمیں نماز پڑھائیے، لیکن وہ کہیں گے کہ نہیں، امیر تم میں سے ہوگا، اور یہ وہ اعزاز ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس امت کو بخشا ہے۔ یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ سب نبیوں میں سے حضرت عیسیٰ کے نزول میں ہی کیا حکمت پوشیدہ ہے، یا پھر یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خود نماز کے امام کیوں نہیں کریں گے؟ پہلے سوال کا جواب حضرت ابن حجر فتح باری میں یوں دیتے ہیں کہ نزول عیسیٰ سے یہودیوں کی تردید منظور ہے، کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے جھوٹ کا پردہ چاک فرما کر انہیں حضرت عیسیٰ کے ہاتھ میں سزا دلائے گا۔ دوسرے امامت کے متعلق سوال کے جواب میں حضرت جودی یوں فرماتے ہیں کہ اگر عیسیٰ علیہ السلام آگے بڑھ کر امامت فرما دیں تو اس سے دلوں میں یہ شبہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ نائب کی حیثیت سے آگے بڑھے ہیں یا نئی شریعت لائے ہیں۔ ان کا مقتدی کی حیثیت نماز پڑھنا یوں ضروری ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا شک و شبہ سے غبار آلودہ نہ ہو جائے۔ اس نماز فجر کے فوراً بعد عیسیٰ دجال کے خاتم کا ذمہ اپنے سر لے لیں گے۔ دجال اس وقت اپنی 70,000 یہودی فوج کے ساتھ دمشق پہنچ چکا ہوگا۔ نقشے پر نظر ڈالیں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ دمشق اسرائیل کی سرحد سے صرف 60 میل دور ہے۔ دمشق پہنچ کر وہ شہر کے باہر ڈیرے ڈالے ہوگا، تبھی شہر کی مسجد کی مینار پر عیسیٰ علیہ السلام کا ظہور ہوگا۔ عیسیٰ نماز کے بعد شہر سے باہر دجال کی فوج سے ٹکرائیں گے، یہودیوں کو شکست فاش ہوگی اور 70,000 یہودیوں میں سے تمام مارے جائیں گے۔ دجال فرار ہو کر یروشلم کی طرف بھاگے گا، وادی عتیق سے گزر کر وہ لد کے مقام پر پہنچے گا اور یہی حضرت عیسیٰ اسے دبوچ لیں گے۔ اب جانتے ہیں کہ آج لد کے مقام پر کیا تعمیر موجود ہے۔ وہاں اسرائیل کا عظیم الشان ایئرپورٹ ہے، یعنی شاید دجال اپنے کسی ہمدرد مغربی ممالک کی طرف بھاگنے کی کوشش کر رہا ہوگا۔ ابن ماجہ کی روایت کی حدیث کے مطابق اس عمارت کی شمالی دروازے پر حضرت عیسیٰ اسے پکڑ لیں گے۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے یہ حدیث بیان فرمائی تھی تب اس وقت لد کے اس مقام پر ایک چھوٹا سا گاؤں تھا، اور مسلمان کئی صدیوں تک لد کے اس مقام کی امید جاننے کی کوشش کرتے رہے۔ تاہم 1950 میں حکومت اسرائیل کی طرف سے یہاں ہوائی اڈے کی تعمیر نے دجال کے یہاں سے فرار ہونے کی بات کو واضح کر دیا۔ یہ دنیا میں یہودیت کا خاتمہ ہوگا، اور تب حضرت عیسیٰ علیہ السلام صلیب توڑ دیں گے تاکہ عیسائیت کا بھی خاتمہ ہو جائے۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شادی ہوگی اور وہ 60 برس یا کچھ روایت کے مطابق 40 برس دنیا میں قیام کریں گے، اور انہی کے دور میں یاجوج ماجوج کا بھی خروج ہوگا۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ہم باہم گفتگو کر رہے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس آئے اور پوچھا کہ کیا گفتگو ہو رہی ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ ہم قیامت کا ذکر کر رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت اس وقت تک نہ آئے گی جب تک تم 10 نشانیاں نہ دیکھ لو۔
پھر آپ نے ذکر کیا دھوئیں کا، دجال کا، جانور کا، مغرب سے طلوع آفتاب کا، عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کا، یاجوج ماجوج کے خروج کا، مشرق و مغرب اور جزیرہ عرب کے 3 زلزلوں کا، آخر میں اس آگ کا جو یمن سے نکل کر لوگوں کو ہانک کر محشر کے میدان تک لے جائے گی۔ قیامت کی 10 بڑی نشانیاں یعنی علامت کبریٰ میں اگلی یاجوج ماجوج کا خروج ہے۔ اس کا تذکرہ قرآن شریف میں حضرت ذوالقرنین کے حوالے سے بیان ہوا ہے، جو کہ ایک عادل بادشاہ تھے۔ وہ دور دراز ممالک میں اللہ کے حکم کے مطابق قیام سلطنت کے لیے سفر کرتے۔ ایک بار انہوں نے اپنی مہم 3 سمتوں میں بیک وقت شروع کی، مغرب بعید میں، مشرق بعید میں اور شمال کی جانب۔ ان کی ملاقات ایک قوم سے ہوئی جنہوں نے انہیں یاجوج ماجوج کے بارے میں بتایا کہ 2 بڑے پہاڑوں کے پیچھے سے آ کر ان کے درمیان فساد پھیلاتے ہیں۔ انہوں نے حضرت ذوالقرنین سے ایک دیوار بنانے کی گزارش کی۔ تب حضرت نے اپنی غیر معمولی طاقت اور استطاعت کی بنیاد پر ان 2 پہاڑوں کے درمیان ایک مضبوط دیوار کھڑی کر دی اور یاجوج اور ماجوج اس کے پیچھے رہ گئے۔ تو کہف میں ہے کہ یہاں تک جب وہ پہاڑوں کے درمیان پہنچا تو ان پہاڑوں کو اس طرف ایک قوم کو دیکھا جو لگتا نہیں تھا کوئی بات سمجھتے ہیں۔ انہوں نے کہا اے ذوالقرنین، یہ یاجوج ماجوج اس سرزمین پر بڑا فساد مچاتے ہیں، کیا ہم لوگ آپ کے لیے کچھ محصول مقرر کر دیں اس شرط پر کہ آپ ہمارے ان کے درمیان ایک آڑ بنا دیں؟ ذوالقرنین نے جواب دیا، جس حال میں اللہ نے مجھے اختیار دیا ہے وہ بہت کچھ ہے، بس میری مدد کرو محنت سے تاکہ میں تمہارے اور ان کے درمیان خوب مضبوط دیوار بنا دوں۔ یہ پہاڑ کہاں ہیں؟ ان کے بارے میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہنا ہے کہ ترکی کے آخری شہر پر آرمینیا اور آذربائیجان کے قریب یعنی کوہ قاف کے علاقے میں کہیں موجود ہے۔ ان کا خروج تب ہوگا جب حضرت عیسیٰ دجال کو ختم کر دیں گے، تب اللہ کے حکم سے یاجوج ماجوج کے رستے میں حائل موجود دیوار گرا دی جائے گی۔ اب ایک طویل حدیث مبارک کا ملاحظہ فرمائیے کہ حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب یاجوج ماجوج کا اخراج ہوگا تو لوگ ان سے بھاگ کر اپنے شہروں اور قلعوں گرا لیں گے اور اپنے ساتھ اپنے مویشی بھی لے جائیں گے۔ وہ زمین کے سارے پانی پر قابض ہو جائیں گے اور دریا اس طرح خشک ہوں گے کہ اس کے بعد جو شخص بھی وہاں سے گزرے گا کہے گا کیا کسی زمانے میں یہاں پانی بھی ہوا کرتا تھا؟ پھر اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی طرف ایک کیڑا بھیجے گا جو ان کی گردنوں پر حملہ آور ہوگا، چنانچہ وہ سب مر جائیں گے۔ حضرت نواس بن سمان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کی تعداد چیونٹیوں کی طرح ہوگی جو گری نہیں جائے گی، یہاں تک کہ مسلمان یاجوج ماجوج کی کمانوں، تیروں اور ڈھالوں کی 7 برس تک بطور ایندھن استعمال کریں گے۔ یاجوج ماجوج کے اس فتنے کے بچاؤ کا کام عیسیٰ کے سپرد ہوگا۔ عیسیٰ علیہ السلام جن کا دوبارہ نزول 33 برس کی عمر میں ہوگا، یاجوج ماجوج کی ہلاکت کے بعد انتقال فرما جائیں گے اور مسلمانوں کی نماز جنازہ ادا کر کے انہیں مسجد نبوی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں دفن کر دیں گے۔ وقتی ترتیب سے یاجوج ماجوج کے خراج کے بعد چوتھی بڑی علامت مغرب سے طلوع آفتاب ہوگا، جس کی تفصیل یوں حدیث میں آتی ہے کہ حضرت عبداللہ بن ابی اوفا کے حوالے سے یہ نقل کیا گیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے سنا کہ لوگوں پر ایک رات ایسی آئے گی جو ان کی عام 3 راتوں کے برابر ہوگی۔ نفل عبادت کرنے والے اس کو پہچان لیں گے، ان میں سے کوئی کھڑے ہو کر اپنے حصے کی نماز پڑھے گا پھر سو جائے گا، پھر کھڑا ہو کر اپنے حصے کی نماز یا قرآن پڑھے گا پھر سو جائے گا، اور اس دوران لوگ ایک دوسرے پر چیخیں گے اور پوچھیں گے کہ کیا ہوا، اور گھبرا کر مسجد کی طرف بھاگیں گے۔ اچانک وہ دیکھیں گے کہ سورج مغرب سے نکلا ہوا ہے، جب وہ آسمان کے درمیان پہنچے گا تو لوٹ جائے گا۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس رات آدمی اپنے پڑوسی کو آواز دے گا کہ اے دوست، آج رات کیا بات ہے؟ میں جی بھر کر سویا اور اتنی نماز پڑھی کہ میں تھک گیا۔ پھر سورج سے کہا جائے گا کہ وہاں سے نکلو جہاں تم غروب ہوتے تھے، اور اس دن ایسے شخص کو کوئی فائدہ نہ ہوگا جو پہلے سے ایمان نہ لایا ہو یا جس نے اپنے ایمان سے کوئی نیکی نہ کمائی ہو۔ سورج کا یہ الٹا طلوع ہونا صرف ایک دن کے لیے ہوگا، اس کے ساتھ ہی توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا، پھر سورج واپس اپنے معمول کی طرف لوٹ جائے گا اور قیامت تک مشرق سے ہی نکلا کرے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت اس وقت تک نہ آئے گی جب تک کہ سورج مغرب سے طلوع نہ ہو جائے، اور جب مغرب سے طلوع ہوگا تو اسے دیکھ کر سب ایمان لے آئیں گے، مگر اس وقت کسی ایسے شخص کو ایمان فائدہ نہ دے گا جو پہلے سے ایمان نہ لا چکا ہو۔
سورج کے مغرب میں طلوع ہونے والی علامت کی ایک جڑواں علامت بھی ہے، یا تو یہ علامت مغرب سے طلوع آفتاب سے پہلے ہوگی یا اس کے فوراً بعد، اور اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور جب قیامت کا وعدہ ان پر پورا ہو جائے گا تو ہم ان کے لیے زمین سے ایک جانور نکالیں گے جو ان سے باتیں کرے گا، کیونکہ کافر ہماری باتوں پر یقین نہ لاتے تھے۔ یہ جانور بھاری بھرکم ہوگا، اور چند روایت میں ہے کہ یہ صفا کے پہاڑ کے شگاف میں سے نکلے گا، اور جب لوگ کعبہ شریف میں ہوں گے تو حجر اسود و مقام ابراہیم کے درمیان چیخ چیخ کر لوگوں کو خوف زدہ کرے گا۔ لوگ ڈر کر ایک ساتھ اور الگ الگ منتشر ہوں گے، صرف مومنوں کی ایک جماعت اب جگہ کھڑی رہے گی۔ ان کو پتہ چل جائے گا کہ وہ اللہ کا جانور ہے، اب وہ ڈر کر نہیں بھاگ سکتے۔ وہ انہی سے آغاز کرے گا اور ان کے چہروں کو ایسی جلا بخشے گا جیسے چمکتا ہوا موتی۔ پھر وہ روئے زمین پر بھاگے گا، آدمی اس سے بھاگ کر نماز کی پناہ لے گا تو پیچھے سے آ کر کہے گا تو اب نماز پڑھ رہا ہے، پھر وہ سامنے سے آ کر اس کا چہرہ داغ کر چلا جائے گا۔ یعنی سورج مغرب سے طلوع ہو کر در توبہ بند کر دے گا، اس روز دن چڑھے جانور ظاہر ہو کر در توبہ بند ہونے کی تصدیق کرتے ہوئے مومنوں اور کافروں پر نشان لگا دے گا۔ اس جانور کا ذکر بائبل میں بھی موجود ہے، اور یہ نشان یہودیوں اور عیسائیوں میں مارک آف دا بیس کے نام سے مشہور ہے۔ آخری علامت جو مسلمانوں کو نظر آئے گی اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، سو اب اس روز کا انتظار کیجیے جب آسمان میں ایک نظر آنے والا دھواں پیدا ہو تو ان سب لوگوں پر عام ہو جائے، جو ایک دردناک سزا ہے۔ چنانچہ یہ دھواں مومنوں کو نظر آنے والی چھٹی علامت ہے۔ حضرت ابو مالک اشری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک تمہارے رب نے تمہیں 3 چیزوں سے ڈرایا ہے۔ پہلی چیز دھواں ہے جو کہ مومن کو صرف اتنی تکلیف دے گا جتنی زکام دیتا ہے، اور کافر کا خواہشہ کرے گا یہاں تک کہ اس کے کانوں سے دھواں نکلنے لگے گا، اور دوسری چیز جانور ہے، اور تیسری دجال۔ چنانچہ اس دھوئیں سے مومنوں کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا، لیکن کافروں کے لیے یہ تنبیہ ہوگی کہ عذاب اور انتقام کے نزول کا آغاز ہو چکا۔ یہ دھواں 40 روز تک چھایا رہے گا۔ اس دھوئیں کے بعد یمن کی طرف سے گرم ہوا چلے گی جو سب مومنوں کی روح قبض کر لے گی، اور صرف کافر اس کی گرفت سے بچیں گے جن پر عذاب الہی نازل ہوگا۔ حضرت نواس بن سمان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک قیامت سے پہلے یمن کی طرف سے ہوا چلے گی جس میں ہر مومن کی روح قبض ہو جائے گی اور وہ مر جائے گا۔ مومنوں کے ختم ہو جانے کے بعد 4 علامات ظاہر ہوں گی، ان میں سے 3 زمین کے دنس جانے یعنی زلزلے کی شکل میں ہوں گی۔ عرب میں ایک لشکر کے دنس جانے کا پہلے بھی ذکر ہو چکا ہے۔ باقی 2 یعنی مشرق و مغرب میں زمین پھٹ کر لوگوں کو نگل لے گی، اور اس کے بعد چوتھی اور آخری بڑی علامت ظاہر ہوگی، اور یہ کائنات کے ہولناک حقیقی انقلاب کی پہلی نشانی ہوگی۔ یمن یا عدن کی گہرائی سے یا مشرق سے ایک آگ نکل کر لوگوں کو ہانکتی ہوئی سرزمین شام تک کے میدان حشر تک لے جائے گی۔ ایک حدیث میں ایک انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہاں تک قیامت کی پہلی نشانی کا تعلق ہے وہ آگ ہے جو مشرق سے ظاہر ہو کر لوگوں کو حشر کے لیے مغرب میں جمع کر دے گی۔ ایک اور روایت کے مطابق حضرت حذیفہ بن اسید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آگ عدن کی گہرائی سے نکل کر لوگوں کو میدان حشر میں دھکیل دے گی، جہاں وہ رات بسر کریں گے، جہاں وہ قیلولہ کریں گے وہ وہیں قیلولہ کرے گی۔ یہ آگ کسی کو پیچھے نہیں رہنے دے گی، بلکہ جو پیچھے رہا اسے کھا جائے گی، اور باقیوں کو ہانکتی ہوئی شام میں ببا میدان حشر میں لے جائے گی۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ حضرت اسرائیل کو سور پھونکنے کا حکم دیں گے۔ سور ایک بہت بڑا بغل ہے جسے حضرت اسرافیل 3 بار پھونکیں گے۔ پہلی پھونک یا نفخہ گھبراہٹ کا نفخہ ہوگا، یہ خاصا طویل ہوگا، اور اسے سن کر آسمان اور زمین پر رہنے والے سب ڈر جائیں گے سوائے انبیاء اور شہداء کے۔ سورۃ نمل میں ہے، اور کیا گزرے گی اس روز جب کہ سور پھونکا جائے گا اور ہول کھا جائیں گے وہ سب جو آسمانوں اور زمینوں میں ہیں سوائے ان لوگوں کے جنہیں اللہ اس ہول سے بچا لے گا، اور سب کان دبائے اس کے حضور حاضر ہو جائیں گے۔ یہ وہ نفخہ ہے جس سے پوری کائنات لرز جائے گی، اور ہر چیز ایک زبردست زلزلے کی لپیٹ میں آ جائے گی۔ زمین لرز جائے گی،
پہاڑ ٹوٹ جائیں گے اور ریزہ ریزہ ہو کر ذروں میں تبدیل ہو جائیں گے، سمندر پھٹ کر ایک دوسرے میں گر جائیں گے، اور بھڑکتی آگ کے ساتھ کش ثقل یعنی گریوٹی کا خاتمہ ہو جائے گا، اور سورج چاند ستارے سب کی روشنی ختم ہو جائے گی، سب کچھ فنا ہو جائے گا، اور کائنات اس طرح کوہر اور بخارات میں تبدیل ہو جائے گی جیسے تخلیق سے پہلے تھی۔ یہ نفخہ جب آئے گا تو زمین پر موجود انسان کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لوگوں اپنے رب کے غضب سے بچو۔ حقیقت ہے کہ قیامت کا زلزلہ بڑی ہولناک چیز ہے۔ جس روز تم اسے دیکھو گے حال یہ ہوگا کہ ہر دودھ پلانے والی اپنے دودھ پیتے بچے سے غافل ہو جائے گی، اور ہر حاملہ کا حمل گر جائے گا، اور لوگ تم کو مدہوش نظر آئیں گے، حالانکہ وہ نشے میں نہ ہوں گے، ورنہ اللہ کا عذاب بھی کچھ ایسا سخت ہوگا۔ پھر حضرت اسرائیل دوسری بار سور پھونکیں گے، یہ بے ہوشی کا نفخہ ہوگا، انبیاء اور شہداء سمیت زمین کی تمام مخلوق بے ہوش ہو کر گر جائے گی، سوائے ان کے جنہیں اللہ نے بچانا ہوگا، اور یہ 8 فرشتے ہوں گے، جبرائیل، میکائیل، اسرافیل، موت کا فرشتہ، اور عرش اٹھانے والے 4 فرشتے۔ سور میں جب پھونک ماری جائے گی تو تمام آسمان اور زمین والوں کے ہوش اڑ جائیں گے، سوائے ان کے جنہیں اللہ نے بچانا ہے۔ پھر اس میں دوبارہ سور پھونکا جائے گا تو دفعتاً سب کھڑے ہو جائیں گے اور چاروں طرف دیکھنے لگیں گے۔ پھر اللہ کے حکم سے جبرائیل، میکائیل، اسرافیل اور عرش اٹھانے والے 4 فرشتوں کی روح بھی قبض ہو جائے گی۔ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات اور موت کا فرشتہ باقی رہ جائے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ اس فرشتے سے کہیں گے تو میری مخلوق ہے، جب میں نے ارادہ کیا تجھے پیدا کیا، اب تو بھی مر جا۔ چنانچہ ملک الموت بھی مر جائیں گے، اور سوائے اللہ کی ذات کے کچھ بھی باقی نہیں رہے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ 2 نفخوں کے درمیان 40 کا وقفہ ہوگا۔ لوگوں نے پوچھا کہ اے ابو ہریرہ کیا 40 روز؟ انہوں نے کہا مجھے علم نہیں۔ پوچھا 40 ماہ؟ انہوں نے کہا میں نہیں جانتا۔ پوچھا کیا 40 برس؟ تو انہوں نے کہا مجھے علم نہیں۔ پھر حضرت اسرائیل کو دوبارہ زندہ کر کے تیسری بار سور پھونکنے کا حکم دیا جائے گا۔ یہ نفخہ مر کر دوبارہ جی اٹھنے کا نفخہ ہوگا۔ سور میں اتنے سوراخ ہوں گے جتنی کہ کل مخلوقات کی روحیں ہیں۔ روحیں جسموں میں واپس رائد کر جائیں گی، جسم قبروں سے اپنے سروں کی مٹی جھاڑتے اٹھ کھڑے ہوں گے۔ کافر کہیں گے یہ دن تو بڑا سخت ہے، اور مومن کہیں گے شکر ہے اس اللہ کا جو ہمارا پروردگار ہے۔ آنے والے مرحلے کے واقعات دنیا کی فطروں میں انسان کو پرسا کر ہلاکت کی جانب گامزن کرنے والے ناصر کی نشاندہی کرتے ہیں۔ ان سے آگہی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کے تناظر میں ضروری ہے، جس میں ارشاد ہوا کہ دنیا میں ایسے رہو جیسے کہ ایک پردیسی رہتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ میرے اور آپ کے پاس وقت ہے، کچھ مہلت ہے نیک عمل کرنے کی اور گناہوں سے توبہ کرنے کی۔ بیشتر اس کے کہ مہلت ختم ہو جائے، یہ گھڑیاں گزر جائیں اور ہمارا وقت آ جائے۔ میں اس امید کے ساتھ آپ لوگوں سے اجازت چاہوں گا کہ میں نے جو کچھ اس کے سلسلے میں بیان کیا اس سے جو مجھے کوتاہیاں ہو گئی اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، اور ہمیں اپنی زندگی اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان کردہ طریقے پر گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور قیامت سے پہلے ہمیں قیامت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنا بہت خیال رکھیے، پھر انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔